بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئرسٹ ویورز، ویڈیو کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوں۔ تو جو نماز کا ذکر کیا تھا پارٹ 1 میں، اس کو کمپلیٹ اس ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ نے نیت کر لینی ہے، کوئی بھی نماز کے بعد آپ نے ٹائم مقرر کر لینا ہے اور آپ نے نیت کرنی ہے 21 سجدوں کی نماز کی۔ آپ نے نیت کرنی ہے 21 سجدوں کی نماز کی۔ بیٹھے ہیں تو بیٹھ کے ہی کر لیں، کھڑے ہیں تو کھڑے ہو کے کر لیں، اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کو جو بھی سوٹیبل ہو۔ اور آپ نے نماز پڑھنے کے بعد 21 سجدوں کی نماز کی نیت کرنی ہے، اور جو جس مقصد کے لیے، مقصد کیا ہے؟ شادی کے رشتے کا، یا جو بھی آپ کا مقصد ہے ریلیٹڈ ٹو شادی ہے یہ نماز، تو اس کے لیے آپ نے نیت کر کے ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کے نیت کرنے کے بعد سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین 7 ٹائمز۔ پھر 7 ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا، یہ 7 ٹائمز یعنی 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر 7 دفعہ ہی وخلقناکم ازواجا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اٹھ جانا ہے، پھر اللہ اکبر کہنا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار، ایاک نعبد و ایاک نستعین 7 ٹائمز، اور سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اور وخلقناکم ازواجا 7 دفعہ۔ درود ابراہیمی میں بھول گئی، تو درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد ایاک نعبد پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو 2 تسبیحات میں نے بتائی ہیں وہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح 21 سجدے مکمل کر لینے ہیں۔ اور سجدہ جو ہے آپ کوشش کریں کہ خواتین جو ہیں گھر میں پڑھ رہی ہیں یا مرد ہیں، یہ سب کے لیے ہے، دل میں نیت رکھیں، مرد ہیں تو خواتین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اسباب بنائے ان کے لیے، اور خواتین ہیں تو مردوں کے لیے یا اپنے جو بھی ان کے دل میں خواہش ہے پسند کی شادی کے لیے بھی یہ بہت موزوں نماز ہے، اگر جائز مقصد کے لیے پڑھی جائے تو۔ اگر کسی کا نقصان نہ ہو رہا ہو اس سے، تو یہ بہت ہی باعمل نماز ہے، یعنی یہ ایک میریکلس نماز ہے، آپ یہ کہہ لیں آزمایا شدہ۔ میں آپ سے اس نماز کی میریکلز بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو اچھا، بہرحال آپ نے اسی طرح 21 سجدے مکمل کر لینے ہیں۔ سجدہ آپ نے جب کرنا ہے تو اس کو زمین پہ کرنا ہے، زمین میں ایسی وائبریشن ہوتی ہیں جو کہ ہمارے مائنڈ کو جو ہے ریلیکس کرتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری ایک انرجی ہی ہے ہمارے ارد گرد جو بھی ہے۔ اینی ویز یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے تو اس پہ بات نہیں کریں گے، لیکن آپ کو جا نماز ہٹا لینی ہے، یہ با اجازت با معقل نماز ہے، اس لیے اس کو جو ہے جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے اسی طریقے سے آپ کو اس کو ادا کرنا ہے۔ رشتوں کی بندش ہو، رکاوٹ ہو، ہر مسئلے کے لیے یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جب سلام پھیر لینا ہے، پھر آپ کو سلام پھیرنے کے بعد دعا کرنی ہے، اور دعا کرنے کے بعد آپ کو درود ابراہیم ایک بار پڑھنا ہے۔ جو سٹارٹ میں سجدوں میں آپ نے درود ابراہیم ایک بار پڑھا تھا، لیکن آپ کو ختم کرنے کے بعد دعا کرنی ہے۔ سلام جب 21 سجدے پورے ہو جائیں گے تو آپ سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ کو اٹھ کے دعا کرنی ہے، اور آپ نے سجدہ کرتے ہوئے دل میں یہ نیت کرنی ہے کہ یہ جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، رشتے کے لیے، آپ کا وہ کام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہوا ہے۔ یعنی اس کے اندر اتنی پازیٹیو وائبز آپ کو اپنے مائنڈ میں اور باڈی میں لے کے آنی ہے کہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یہ کام آلریڈی ہو گیا ہے، آپ یہ کام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے ہمارا، بالکل مکمل کامل یقین کامل۔ دیکھیں، جب تک ہمارا کامل یقین نہیں ہوگا، ہم کچھ بھی پڑھ لیں ہمارا اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ نماز میں سجدہ کرتے ہوئے یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ فلاں بندے سے شادی کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں، تو جی میری شادی اس سے ہو رہی ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بار بار مطلب میں اگین اینڈ اگین ریپیٹ کر رہی ہوں کہ کسی کا نقصان ہونا پرپز نہ ہو، نہ کسی کی دل آزاری ہو، نہ ہی یہاں پہ کسی کا مقصد کوئی غلط مقصد ہو، تو نیک مقصد کے لیے پڑھی جائے۔ انشاءاللہ العزیز آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ یہ اتنی کارآمد نماز ہے، با اجازت ہے، اور ویسے تو سوشل میڈیا پہ بہت ساری نمازیں اللہ سبھی اچھی نمازیں سب ہو جائیں، لیکن ہر ایک کی زبان کا ایک اثر ہوتا ہے کہ جن سے میں نے اجازت لی ہے تو ان کی اجازت سے ہی میں پھر آپ کو فارورڈ کر رہی ہوں، اور یہ اجازت عام مجھے ملی ہوئی ہے۔
جنہوں نے مجھے بتایا، تو اس لیے میں آپ کو فارورڈ کر رہی ہوں۔ ہر ایک شخص کی زبان کا اثر مختلف ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیو کے توسط سے، تھرو مائی ویڈیو، آپ اپنے جو بھی آپ کے مسائل ہوں رشتے کے حوالے سے یا شادی کے حوالے سے، وہ حل ہو جائیں انشاءاللہ العزیز۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا کارساز ہے، تو اس طرح کر کے آپ نے یہ نماز پوری کر لینی ہے۔ سیکنڈلی جو میں بتانے جا رہی ہوں ابھی، کہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے جب نماز سٹارٹ کرنی ہے تو سٹارٹ میں 111 روپے کا صدقہ نماز شروع کرنے سے پہلے، تقریباً ایک دن پہلے، یا تو آپ اسی دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ایک دن پہلے 111 روپے، یعنی 100 کا نوٹ، 10 روپیز اور 1 روپے کا سکہ، یہ آپ مطلب کور کر کے کسی بھی اپنے والیٹ میں رکھ لیں۔ تو اس کو ایک دن پہلے آپ اس کو نکال کے رکھ لیں، اس نیت سے کہ آپ کو یہ نماز پڑھنی ہے، اور جب یہ نماز آپ کو پڑھنی ہے تو اسی نیت سے آپ نے یہ صدقہ نکال کے رکھا ہے۔ پھر آپ نے ایک دن جب نماز آپ نے پڑھ لی، 2 دن پڑھ لی، 3 دن پڑھ لی، آپ کو 3 دن بعد یہ صدقہ کر دینا ہے۔ چاہے آپ نے نیت 3 دن کی نماز کی ہے، 21 دن کی ہے، 7 دن کی ہے، 11 دن کی ہے، یا 41 دن کی ہے، تو آپ نے یہ نماز، خواتین جو ہیں وہ اگر کوئی کسی وجہ سے یا یہ ڈیز کمپلیٹ نہیں کر سکیں تو وہ بعد میں کمپلیٹ کر لیں اپنے ڈیز۔ کوشش یہ کریں کہ وقفہ نہ ہو نماز میں، 21 دن میں کم از کم وقفہ نہ ہو نماز، یہ جو آپ عمل کر رہی ہیں اس کا۔ تو یہ نماز آپ نے پڑھ لینی ہے، اس کو جو ہے جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے اسی طریقے سے آپ کو اس کو ادا کرنا ہے۔ رشتوں کی بندش ہو، رکاوٹ ہو، ہر مسئلے کے لیے یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جب سلام پھیر لینا ہے، پھر آپ کو سلام پھیرنے کے بعد دعا کرنی ہے، اور دعا کرنے کے بعد آپ کو درود ابراہیم ایک بار پڑھنا ہے۔ جو سٹارٹ میں سجدوں میں آپ نے درود ابراہیم ایک بار پڑھا تھا، لیکن آپ کو ختم کرنے کے بعد دعا کرنی ہے۔ سلام جب 21 سجدے پورے ہو جائیں گے تو آپ سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ کو اٹھ کے دعا کرنی ہے، اور آپ نے سجدہ کرتے ہوئے دل میں یہ نیت کرنی ہے کہ یہ جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، رشتے کے لیے، آپ کا وہ کام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہوا ہے۔ یعنی اس کے اندر اتنی پازیٹیو وائبز آپ کو اپنے مائنڈ میں اور باڈی میں لے کے آنی ہے کہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یہ کام آلریڈی ہو گیا ہے، آپ یہ کام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے ہمارا، بالکل مکمل کامل یقین کامل۔ دیکھیں، جب تک ہمارا کامل یقین نہیں ہوگا، ہم کچھ بھی پڑھ لیں ہمارا اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ نماز میں سجدہ کرتے ہوئے یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ فلاں بندے سے شادی کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں، تو جی میری شادی اس سے ہو رہی ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بار بار مطلب میں اگین اینڈ اگین رپیٹ کر رہی ہوں کہ کسی کا نقصان ہونا پرپز نہ ہو، نہ کسی کی دل آزاری ہو، نہ ہی یہاں پہ کسی کا مقصد کوئی غلط مقصد ہو، تو نیک مقصد کے لیے پڑھی جائے۔ انشاءاللہ العزیز آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ یہ اتنی کارآمد نماز ہے، با اجازت ہے۔ اور ویسے تو سوشل میڈیا پہ بہت ساری نمازیں، اللہ سبھی اچھی نمازیں سب ہو جائیں، لیکن ہر ایک کی زبان کا ایک اثر ہوتا ہے کہ جن سے میں نے اجازت لی ہے، تو ان کی اجازت سے ہی میں پھر آپ کو فارورڈ کر رہی ہوں، اور یہ اجازت عام مجھے ملی ہوئی ہے جنہوں نے مجھے بتایا، تو اس لیے میں آپ کو فارورڈ کر رہی ہوں۔ ہر ایک شخص کی زبان کا اثر مختلف ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیو کے توسط سے، تھرو مائی ویڈیو، آپ اپنے جو بھی آپ کے مسائل ہوں رشتے کے حوالے سے یا شادی کے حوالے سے، وہ حل ہو جائیں انشاءاللہ العزیز۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا کارساز ہے، تو اس طرح کر کے آپ نے یہ نماز پوری کر لینی ہے۔ سیکنڈلی جو میں بتانے جا رہی ہوں ابھی، کہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے جب نماز سٹارٹ کرنی ہے تو سٹارٹ میں 111 روپے کا صدقہ نماز شروع کرنے سے پہلے، تقریباً ایک دن پہلے، یا تو آپ اسی دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ایک دن پہلے 111 روپے، یعنی 100 کا نوٹ، 10 روپیز اور 1 روپے کا سکہ، یہ آپ مطلب کور کر کے کسی بھی اپنے والیٹ میں رکھ لیں۔ تو اس کو ایک دن پہلے آپ اس کو نکال کے رکھ لیں، اس نیت سے کہ آپ کو یہ نماز پڑھنی ہے، اور جب یہ نماز آپ کو پڑھنی ہے تو اسی نیت سے آپ نے یہ صدقہ نکال کے رکھا ہے۔ پھر آپ نے ایک دن جب نماز آپ نے پڑھ لی،
2 दिन पढ़ ली, 3 दिन पढ़ ली, आपको 3 दिन बाद ये सदका कर देना है। चाहे आपने नियत 3 दिन की नमाज की है, 21 दिन की है, 7 दिन की है, 11 दिन की है या 41 दिन की है। तो आपने ये नमाज ख़वातीन जो हैं वो अगर कोई किसी वजह से या ये डेज़ कंप्लीट नहीं कर सकें तो वो बाद में कंप्लीट कर लें अपने डेज़। कोशिश ये करें कि वक्फ़ा ना हो नमाज में, 21 दिन में कम से कम वक्फ़ा ना हो नमाज, ये जो आप अमल कर रही हैं उसका। तो ये नमाज आपने पढ़ लेनी है। 3 दिन का अगर आपने नियत की है, पैसे आपने निकाले हैं सदक़े के, 3 दिन के बाद आपने फिर से अगर मकसद स्टार्ट करना है तो फिर से आपको सदक़े के लिए ये पैसे निकालने होंगे, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने डेज़ के लिए इसको मतलब पढ़ेंगे। तो ये मैं आपको एक अगर इस नमाज बताना चाह रही थी, और अगर इससे मुतालिक कोई भी आपके सवाल हैं या कोई भी कन्फ्यूजन है वो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उनका डेफ़िनेटली रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और इसको शेयर भी आप करें, जितना शेयर करेंगे किसी का अच्छा होगा, भला होगा, तो आपको भी सदका जारिया की नियत से आप यदि शेयर करेंगे तो सवाब होगा आपको भी, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।